پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں، یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا. یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. مجھے ڈسکوالیفائی اور نواز شریف کو واپس لانے کی سازش ہو رہی ہے. اتنے بڑے لٹیرے کے کیس کا میرے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن کا پتہ تھا تو ان کو اقتدار میں آنے کی کیسے اجازت دے دی؟ اب بھی وقت ہے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں. عمران خان کا پیغام، بولے کہ بدقسمتی سے نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی ورنہ ان سے کرپشن کے 15 ارب نکلواتے اور جیل میں ڈالتے. آزاد معاشرہ ترقی کرتا ہے. میڈیا کی آزادی کا قتل کیا جا رہا تھا. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پچھلے 4 سال PFUJ کہتا رہا. وہ شخص جو آج کہتا ہے کہ مجھے آزاد میڈیا سے کوئی خوف نہیں تھا، وہ اس وقت وزیر اعظم تھا جب پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون بنایا جا رہا تھا. جنہوں نے بھارت، اسرائیل اور امریکہ سے پیسہ لیا وہ ملک کو آزادی دلائے گا. یہ جو آج پنڈ ہسپتال میں لیٹا ہوا ہے یہ مکافات عمل ہے. وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل، بولی کہ عمران خان کا کام فتنہ پھیلانا اور الزام تلاشی کرنا ہے. ان کے دور میں صحافیوں پر حملے ہوئے اور پابندیاں لگیں. میڈیا سمیت پورا ملک آزاد ہو چکا ہے. اب آپ کے اندر جانے کا وقت ہے. جعلی میڈیکل رپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے، وہ دیکھے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو شہباز گل کے اوپر تشدد میں ملوث ہیں. رہنما PTI فواد چودھری نے شہباز گل کے طبی معائنے کے لیے آزاد میڈیکل بورڈ کا مطالبہ کر دیا. بولے کہ جعلی میڈیکل رپورٹ انتہائی قابل مذمت ہے. دوران حراست شہباز گل پر تشدد شدید تشویشناک ہے. عمران خان اور پاک فوج کے درمیان تفرقہ کسی حوالے سے فائدے میں نہیں. آصف علی زرداری اور نواز شریف کا خاندان لوٹ مار کرنے آتا ہے. عدالتیں انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ اسلام آباد پولیس نے سینیٹرز کو ڈاکٹر شہباز گل سے ملنے سے روک دیا. SP نوشیروان علی کہتے ہیں شہباز گل جسمانی ریمانڈ پر ہیں، ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سینیٹر صاحبان ہمارے لیے قابل احترام ہیں. سینیٹر وسیم شہزاد کی جانب سے SP نوشیروان کے موقف کی تائید. PTI سینیٹرز کی ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات. ڈیپٹی ڈائریکٹر نوید شیخ نے سینیٹرز کو بریفنگ دی. تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کی کارروائی پر حکم امتناع نہ مل سکا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کے قابل سماعت ہونے پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. اپیل کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری. کیس کی سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی گئی. الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف تواشخانہ تحائف چھپانے پر نااہلی کیس کی سماعت 22 اگست تک ملتوی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی. حکومتی اتحادی جماعتوں کی جانب سے عمران خان کی نااہلی کا ریفرنس دائر کیا گیا. ضمن انتخابات سے پہلے ہی PTI کو دھچکا. NA 108 سے چیئرمین PTI عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد. ریٹرننگ آفیسر کے مطابق عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی وجہ اثاثوں کی تفصیل مسترد نہ ہونا ہے. الیکشن کمیشن میں چودھری شجاعت کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ.
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चौधरी शुजात हुसैन के वकील उमर असलम ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन ने हमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात से रोका। इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात की दरख्वास्त मुस्तरद करे। वकील परवेज इलाही की इस्तदा। पीटीआई का एक ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ जो 2013 में हुआ और मेरे कहने की बात नहीं है, उसको इमरान खान ने खुद मीडिया के अंदर एडमिट किया कि ये इलेक्शन बहुत ही फ्रॉड था और इसके अंदर बहुत ज्यादतियां हुई हैं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसके अंदर बिल्कुल साफ आया था कि बहुत घपले हुए, पार्टी टिकट्स बेचे गए, लोगों को ब्राइब किया गया और हर किस्म से इसके अंदर एक फ्लॉड इलेक्शन था कि जब तक जरूरत थी बेइंतहा हर लिहाज से उनका पैसा, उनके रिसोर्सेज, उनकी अहलियत, उनकी एनर्जी सब कुछ फुल इस्तेमाल किया गया। जब हुकूमत में आ गए तो फिर तो माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस आ गए थे पंजाब के अंदर। 2013 के पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे। इलेक्शन से पहले एटीएम्स की जरूरत थी, जरूरत पूरी होने पर फारिग कर दिया गया। बानी रहनुमा पीटीआई फौजिया कसूरी की कैपिटल टीवी से खसूसी गुफ्तगू बोली कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के अलावा अब भी पार्टी में बहुत से अमीर लोग मौजूद हैं। शौकत खानम हस्पताल पीटीआई के लिए इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका से फंड्स इकट्ठा करती थी। लोगों को जो ख्वाब दिखाया गया बदकिस्मती से पूरा नहीं कर सके। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बारिशों के बायस दौरा कराची मनसूख। पीटीआई ने कराची और हैदराबाद के जलसे भी मुलतवी कर दिए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। इमरान खान 17 शहरों में जलसों से खिताब करेंगे। 21 अगस्त को रावलपिंडी, 24 को हरीपुर, 26 अगस्त को कराची, 27 को सक्खर और 28 को पेशावर में जलसा होगा। 11 सितंबर को कोयटा में पीटीआई का आखिरी जलसा होगा। शहबाज शरीफ साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो 23 करोड़ लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए अनाज मुहैया करें। हम सब अपने पैसों से ख़रीदते हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ पर गंदम की शॉर्टेज है तो गंदम इंपोर्ट करें, और हम 10 लाख टन से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट कर चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने सिगरेट समेत कुछ लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटीज लगाने का इशारा दे दिया। बोले कि IMF भी चाहता है कि हम इंपोर्ट पर जल्दी पाबंदी हटा लें। IMF की जितनी कंडीशंस थीं हमने पूरी कर दी हैं। रिटेल टैक्स हटा दिया जाएगा मगर इनकम टैक्स रहेगा। हम 42 अरब का हदफ पूरा नहीं कर सके। रिवाइज हदफ 27 अरब रुपए का है। बिजली पर सब्सिडी देने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। I was fascinated when I was growing up with this program called Star Trek, the first one. Spock and Captain Kirk and all of those characters. It predates most of you. But I remember that we used to go there and we'd be fascinated. Space, the ultimate frontier. मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि किसी भी मुआशरे या मुल्क की तरक्की के लिए अहदाफ का तयन अहम होता है। मुल्क की तरक्की के लिए तालीम और तिजारती मौक़े ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए इक़्तिसादी पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। मुस्तक़बिल में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत जल्द मुल्क में ज़राई इस्लाहात के लिए जामे मनसूबाबंदी का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने 2 दिन में प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। आइंदा फसल के लिए हंगामी बुनियादों पर ज़राई इस्लाहात प्लान मुरतब करने की भी हिदायत। कहते हैं कि हुकूमत किसानों को कम लागत पर बर वक्त मयारी बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाएगी। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर किसानों को ज़रूरी सहूलियात फराहम करेगी।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے چیئرمین نادرا طارق ملک کی ملاقات، طارق ملک کی ڈیجیٹل گورننس اقدامات پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو نے نادرا کے ڈیجیٹل گورننس اقدامات کو سراہا، بولے نادرا کے ڈیجیٹل گورننس اقدامات سے گڈ گورننس میں شفافیت آئے گی، سفارتی مشنز کو سمارٹ کارڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور ڈیجیٹل کارپوریشن آرگنائزیشن کی سیکرٹری میں رابطہ، پاکستان سمیت تمام رکن ممالک میں ڈیجیٹل اکانومی میں جامع ترقی سے متعلق تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے کرغزستان کے نائب وزیر خارجہ کی بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ بلاول بھٹو بولے کہ پاکستان کا سمندری راستہ وسطی ایشیائی ریاستوں کی تجارت میں فروغ دے سکتا ہے۔ معاشی تعاون اور نئی برآمدی منڈیوں کی تلاش، وزیر خارجہ بلاول بھٹو 20 اگست کو یورپ کے 4 ممالک کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر خارجہ 22 اگست کو جرمن ہم منصب سے باضابطہ مذاکرات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری دورہ ڈنمارک میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ڈنمارک سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سویڈن اور ناروے کا بھی دورہ کریں گے۔ اور امریکی کمانڈر سینٹ کام کا وفد کے ہمراہ GHQ کا دورہ، آرمی چیف سے امریکی کمانڈر سینٹ کام کی 1-on-1 ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق عسکری قیادت کے مابین وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی، دونوں ممالک کے مابین افواج کے تربیتی پروگرام پر بحث کی گئی۔ امریکی فوجی وفد نے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا۔